مہرنگ لانگو بلوچ کی گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹ کر کے ان کے حق میں جو ہے وہ بیان دیا ہے اور اپنا کنسرن شو کیا ہے. جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا تھا, اس میں بھی متعدد اموات ہوئی تھیں, شہادتیں ہوئی تھیں. ملالہ یوسفزئی صاحبہ خاموش رہی تھیں. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری رہی, کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے, ملالہ یوسفزئی خاموش رہیں. ہم لوگوں کو نا کوئی بد دعا ہے کہ جس کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں نا وہی ہم جو ہے نا وہ ہمیں زمین بوس کر دیتا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جو نوبیل پرائز ملتا ہے یہ مغرب کن لوگوں کو دیتا ہے. کسی ایسے شخصیت کو تو نہیں ملا جو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ انسانیت کا مددگار خدمتگار ہو. میرے خیال میں اگر پاکستان میں کسی کو انسانیت کی فلاح کے لیے اگر ملنا چاہیے تو عبدالستار ایدیس مرحوم صاحب کو ملنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں. آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی, ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی, لیکن جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان کے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو یا تو پاکستان کے انسانوں کو انسان کیا جانور بھی نہیں سمجھتے ہیں. حقوق صرف ڈالر کے ہوتے ہیں, ڈالر کے علاوہ کسی کے حقوق نہیں ہوتے. مہرنگ بلوچ نے جو جعفر ایکسپریس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, اس کی مذمت نہیں کی, لیکن دہشت گردوں کی ان کو لاشیں چاہیے تھی. اب یہیں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. پاکستان میں اتنے نمک کی کان نہیں ہے جتنے نمک حرام ہے. السلام علیکم. اینگل 360 کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں علی عابد. ناظرین, مہرنگ لانگو بلوچ کی گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ٹویٹ کر کے ان کے حق میں جو ہے وہ بیان دیا ہے اور اپنا کنسرن شو کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹویٹ بتاؤں. ملالہ یوسفزئی نے جو ایکس اکاؤنٹ سے اپنے پیغام جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ڈسٹربڈ اینڈ کنسرنڈ اباؤٹ دی ڈیٹینشن آف مہرنگ بلوچ. She represents millions of voices, people, women and children who are facing human rights violations in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. یعنی کہ ان کو بلوچستان کا بھی بڑا درد ہے اور پختونخوا کا بھی بڑا درد ہے. It is her right to protest and speak out for the most vulnerable people and she must be immediately released. I stand with Mahrang Baloch. تو یہ ملالہ یوسفزئی کا بیان سامنے آیا ہے. حالانکہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا تھا, اس میں بھی متعدد اموات ہوئی تھیں, شہادتیں ہوئی تھیں. ملالہ یوسفزئی صاحبہ خاموش رہی تھیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے کے پی کے میں حالیہ دنوں میں اگر پچھلے صرف 6 مہینے کے سٹیٹس نکالے جائیں تو بے پناہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں. ملالہ یوسفزئی خاموش رہیں. غزہ میں یہودی بربریت, اسرائیلی بربریت جاری رہی, وہ بالکل خاموش رہیں. کشمیر میں بھارتی بربریت جاری ہے, وہ خاموش رہیں. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے. پوری دنیا کی دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے اور پوری دنیا کی پروکسیاں وہاں پر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں. ملالہ یوسفزئی خاموش رہیں. اور ملالہ یوسفزئی اور ان کے حامی کہتے ہیں کہ ہم انہیں پاکستان کی بیٹی کہیں, پاکستان کا فخر کہیں. ہم بے شک ان کو پاکستان کی بیٹی ہی سمجھتے ہیں, لیکن ہم ان کو بھٹکی ہوئی بیٹی سمجھتے ہیں. تو بہرحال آج اسی سلسلے میں ان پر بات کرتے ہیں. شہزادی کنول ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزادی, آپ بھی خود ایک خاتون ہیں, ایک بیٹی ہیں, ایک بھائی کی بہن بھی ہوں گی. ملالہ یوسفزئی کے اس بیان کو کیسا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا, جو پاکستان سے جاتا ہے, پاکستان میں کھاتا ہے, پاکستان میں رہتا ہے, پاکستان کی شناخت ہوتی ہے اس کے پاس, پاکستان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کے پاس, اور یہیں سے وہ وہاں تک مطلب جس مقام پر وہ آج پہنچی ہوئی ہیں, شروعات ان کی کہیں نہ کہیں یہیں سے ہوئی ہے. تعلیم کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بالکل. تو آپ اپنے ملک کو, ٹھیک ہے کسی وجہ سے وہاں پر گئی تھیں, آپ علاج کی غرض سے گئیں, آپ نے وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر لی, آپ کو نوبیل انعام ملا, پوری قوم نے آپ کو سر آنکھوں پر اٹھایا, لیکن وقت پڑنے پر ہمیں نا یہ پاکستان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نا کوئی بد دعا ہے کہ جس کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں نا وہی ہم جو ہے نا وہ ہمیں زمین بوس کر دیتا ہے. تو ان کو پاکستانیوں نے سر پہ بٹھایا, اپنے سر کا تاج بنایا کہ جی ہماری بیٹی ہمارے قوم کا فخر ہے, اور آج یہ جس مقام پہ ہیں باخدا ہمیں اس پر خوشی بھی ہے. لیکن ایسے ہی جس کو بہت زیادہ عزت دے دیتے ہیں نا, اس کو پھر وہ راز نہیں آتی, ہضم نہیں ہو پاتی, اور وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے کہ جس سے ہمارا سر نا پھر شرم سے جھک جاتا ہے. اچھا, ایک چیز ہے کہ آپ نے مقام کی بات کی, تو مقام مغرب پر اس وقت وہ فائز ہیں. اگر آپ میری زبان میں اگر بات کرنا چاہیں تو وہ مقام مغرب پر فائز ہیں. آپ دیکھیں نا, ان کو میرے خیال میں پوری دنیا میں شاید ایسا کوئی آپ کو اگزامپل نہیں ملے گی کہ نوبیل پرائز جو ہے وہ اتنی جلدی اور اتنی کم عمر میں کسی کو مل جائے. ان کو نوبیل
پیس پرائز بھی مل گیا. اچھا اب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ جو نوبیل پرائز ملتا ہے یہ مغرب کن لوگوں کو دیتا ہے. آج تک جو ہے وہ کسی ایسے شخصیت کو تو نہیں ملا جو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ انسانیت کا مددگار خدمتگار ہو. میرے خیال میں اگر پاکستان میں کسی کو انسانیت کی فلاح کے لیے اگر ملنا چاہیے تھا عبدالستار ایدھی مرحوم صاحب کو ملنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں. تو عبدالستار ایدھی جیسی شخصیت تو پورے ایسٹ ایشیا میں ہم نے نہیں دیکھی نا, کتنی بڑی شخصیت تھے. اور ان کو پاکستان تو چلیں ان کو بالکل پاکستانی تو ان کو اپنے باپ کے طور پہ لیتے تھے, اپنے رہبر اور اپنے ایک مسیحا کے طور پہ لیتے تھے, لیکن وہ پوری دنیا میں ان کا جو ہے نا وہ چرچا ہوا کرتا تھا. ہندوستان میں ہر کوئی ان کو جانتا ہے. چلے ہندوستان کی زبان بھی ہمارے جیسی ہے, لیکن اگر سری لنکا کی بات کریں یا عرب ممالک کی بات کریں یا دیگر اور ممالک کی بات کریں جو ہم جیسی زبان نہیں بولتے, وہ بھی عبدالستار ایدھی صاحب کو جانتے تھے. دیکھیں انسانیت کی نا کوئی زبان نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو ملکوں میں قومیت پہ نہ بانٹ سکتے ہیں, آپ ان کو لسانیت پہ بانٹ سکتے ہیں, آپ تعصب ڈال سکتے ہیں, لیکن انسانیت کا دکھ, انسانیت کا درد سمجھنے والے کا کوئی کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اسی طرح انسانیت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. وہ آپ کو کسی افریقن ہے اس کے اگر آپ درد محسوس کر رہے ہیں تو مطلب آپ کے اندر انسانیت ہے. آپ کسی امریکن کا درد محسوس کر رہے ہیں تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھائی میرا ضمیر ہے, مجھے محسوس ہو رہا ہے. تو یہی بات رہتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مغرب میں جو پاکستانی کہہ لیں یا مغرب قوتیں ہیں نا, ان کو پوری دنیا میں کہیں پہ جانوروں کے حقوق کی بات ہو تو وہ سر فہرست ہوتے ہیں. آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ گئی تھی, ان کو بہت درد, ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. لیکن جب پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے, جب پاکستان میں لوگ مرتے ہیں, تو پاکستان کے مجھے لگتا ہے کہ یہ تو یا تو پاکستان کے انسانوں کو انسان کیا جانور بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. حقوق صرف ڈالر کے ہوتے ہیں, ڈالر کے علاوہ کسی کے حقوق نہیں ہوتے. اب بات سیدھی سیدھی ہے, جس طریقے سے انٹرو میں ہم بات کر رہے تھے کہ یار آپ دیکھیں غزہ میں کتنے لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا. پورا شہر جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. مطلب ٹنوں ٹن جو ہے نا وہ بارودی مواد وہاں پر پھینکا گیا. ابھی رمضان میں لوگ جس طریقے سے افطاری کر رہے ہیں, سلام ہے اہل غزہ پر. اور یہی کام وہاں پر ایک جتنی بربریت ہوئی ہے, چونکہ وہ بربریت انہی آقاؤں نے کی ہے جو آقا جو ہے وہ نوبیل انعام بھی دیتے ہیں اور ڈالر بھی دیتے ہیں, ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. ہم تو وہ پی ٹی آئی کے رہنما کے بارے میں بھی بولتے ہیں نا, عمران خان صاحب کے نہ وہ بولتے ہیں نہ ملالہ صاحبہ بولتی ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 6 مہینے میں کتنی دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں, ایک دہشت گردی کے خلاف کچھ بولا گیا نہیں بولا. اور آپ یہ دیکھیں یہ جو احتجاج ہو رہا تھا, یہ احتجاج انوسنٹ پیپل کے لیے ہو رہا تھا جو وہ لکھ رہی ہیں. یہ چیز تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر ہم نے پچھلا پوڈ کاسٹ میں مہرنگ بلوچ پر بات کی تھی, مہرنگ بلوچ نے جو جعفر ایکسپریس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, اس کی مذمت نہیں کی, لیکن دہشت گردوں کی ان کو لاشیں چاہیے تھیں. اب یہیں سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہیں تو اٹ مینس کہ آپ مہرنگ بلوچ کے ساتھ نہیں ہیں, آپ اس تنظیم کے ساتھ ہیں, آپ اس پروپیگنڈے کے ساتھ ہیں, آپ ان دشمن قوتوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے خلاف آج کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں انوسنٹ لوگ نظر آ رہے ہیں. انوسنٹ کون ہے؟ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ, یا وہ جو وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں وہ. آپ کس کو کہہ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ وائس لیس پیپل ہیں, وہ جن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے یا وہ جو آواز کو دبا رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ معصوم شہری ہیں. معصوم شہری کون ہے؟ ارے معصوم شہری وہ ہیں جن کو مارا جا رہا ہے. مارنے والا معصوم نہیں ہوتا, مرنے والا معصوم ہوتا ہے. لیکن یہ آقا ہے نا تو یہ جس کو جیسے نوازیں گے. یہ وائس لیس پیپل کہاں سے ہیں؟ آپ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا اٹھائیں, بھرپور قسم کی وہ لوگ اپنی کمپین چلا رہے ہیں. وائس لیس پیپل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آواز ہی کسی تک نہیں پہنچ پاتی. اس وقت ساری کی ساری آوازیں تو بتائی جا رہی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سارا پھڈا کس بنیاد پر ہے؟ پھڈا اس بنیاد پر ہے کہ دہشت گردوں کی لاشیں نہیں تھیں اور ہم کچھ لاشیں جو ہے وہ اٹھا کے لے جائیں, جو ہوا بھی. ارے بھائی بات سیدھی یہ ہے کہ ٹیررسٹ کی لاش تو ٹیررسٹ کی لاش ہوتی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ دہشت گرد وہ مر گیا تو سارے انسانی حقوق اس کے یاد آ جائیں. اور دوسری چیز یہ کہ بھائی مارا کس کو ہے؟ انہوں نے کیا کسی ڈکیتوں کو مارا ہے؟ انہوں نے عام لوگوں کو مارا ہے, عام شہری کو. انہوں نے عام مزدوروں کو مارا ہے, خواتین کو مارا ہے, بچوں کو مارا ہے, سیکورٹی کے اہلکاروں کو مارا ہے. کیا وہ لوگ کسی کے باپ نہیں ہوتے؟
مرنے والے, شہید ہونے والے, کیا وہ لوگ کسی کی مائیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہوتے؟ کیا وہ کسی کی بہنیں نہیں ہوتی, بھائی نہیں ہوتے؟ سارے حقوق, سارے منجن آپ لوگوں کو صرف ان لوگوں کے یاد آتے ہیں جو بھارتی اپنا کسی نہ کسی گٹھ جوڑ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جو بی ایل اے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جو بی آر اے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جو پی ٹی ایم کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ یا تو تحریک طالبان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. سارے حقوق دہشت گردوں کے لیے یاد آتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے علی عابد کہ ان لوگوں کو نا ساڈا کتا ٹامی تے تاڈا کتا کتا, ان کے جو لوگ ہیں نا وہ چاہے دہشت گرد ہیں, وہ چاہے 100 لوگوں کے سر کاٹ دیں, ان کے جو لوگ ہیں نا جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں وہ معصوم ہیں, وہ انوسینٹ ہیں. وہ اگر مر بھی جائیں نا تو ان کی لاشیں بھی ان کو چاہیے, لیکن وہ جن کے خلاف وہ جن کو مار رہے ہیں ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ تو ان کی لاشیں دکھا کر بھی پیسہ کما لیں گے, یہ تو ڈالر لیں گے. یہ تو ہم نے ابھی دیکھا ان لوگوں کے جو ٹویٹس وغیرہ آئے ہیں کہ یہ تو ایک ویڈیوز بنوانے کے کتنے ڈالرز لے رہے ہیں. تو ان لوگوں کو تو پیسہ چاہیے. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی قبر میں تو آپ کے کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوگی, اتنے پیسے کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں, ہم بلوچوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. ارے بلوچ تو مان ہی نہیں رہے آپ کو کہ آپ ہمارے لیے کھڑی ہیں. آپ کس کے لیے کھڑی ہیں؟ آپ کھڑی ہیں ان تنظیموں کے لیے, آپ کھڑی ہیں ان دہشت گردوں کے لیے, آپ کھڑی ہیں پاکستان کے خلاف جو دشمن قوتیں ہیں ان کے لیے. اب آپ کو پیچھے سے کیا لالچ مل رہے ہیں, آپ کو کی کیا غرض ہے, آپ کے کیا مفاد ہیں, یہ تو آپ جانتی ہیں یا آپ سے جو کانٹیکٹ میں ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. سیدھی سیدھی یہ ہے کہ وہ عائشہ گل علیہ صاحبہ ہیں نا, ان کے ساتھ آج کل بڑی رابطے میں ہیں. تصویریں بھی آپ دیکھیں کافی آتی ہیں, ٹویٹس بھی بڑی آگے پیچھے چلتی ہیں, ری ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اب تو ایکس اکاؤنٹ ہو گیا, لیکن چونکہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا ٹویٹر, تو اس وجہ سے ٹویٹ نکل رہا ہے. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی ڈیجیٹل میڈیا اور ساتھ ساتھ جو افغانستان میں بیٹھ کے بھارتی جو اس وقت نیکسس کے ذریعے ساری دہشت گردی پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے, وہ سب لوگ اس وقت کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک حلیم بناتے ہیں نا, چنے کی دال ڈالی, مسور کی دال ڈالی, گوشت ڈالا, سب مل کے جو ہے نا وہ ایک ملودہ تیار ہو گیا. تو اس وقت پاکستان کے خلاف وہ جو ملودہ تیار کیا ہے نا, اس میں پی ٹی آئی نے اپنی دال ڈالی ہے, صحیح ہے نا, یعنی کہ ان کے ڈیجیٹل میڈیا نے, صحیح ہے نا. پھر بھارت نے اپنی کچھ نہ کچھ ڈالا ہے, امریکی سی آئی اے کچھ اور ڈال رہی ہے, برطانوی MI5 MI6 کچھ ڈال رہی ہیں, جرمن انٹیلیجنس کچھ ڈال رہی ہیں, دیگر ممالک انٹیلیجنس کچھ اور کر رہی ہیں. اس وقت سب کا جو ٹارگٹ ہے نا وہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے ہیں. اور اس وقت آپ ساری کی ساری چیزیں یہ دیکھیں, کتنی ہی بڑے سانحات ہو جائیں پاکستان میں, جن میں افیکٹی کون ہو, افیکٹی یا تو حکومت پاکستان, ریاست پاکستان, اس کے عوام ہو, یا پھر اس کے ادارے ہوں. آپ دیکھیں گے ایسی خاموشی ہوتی ہے نا, کوئی بیان جاری نہیں ہوتا. لیکن جہاں پر مزاحمتی تنظیم, جو بنیادی طور پر ان کے لیے وہ مزاحمتی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے تو وہ دہشت گرد تنظیم ہے. اور خود اقوام متحدہ, اچھا یہ تو اچھی بات ہوئی ہے اس دفعہ کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہوا ہے نا, اس کو اقوام متحدہ نے دہشت گردی کی واردات ڈکلیئر کیا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں, BLA انٹرنیشنلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہے, انٹرنیشنلی ڈکلیئر ہے. تو جب اس کے دہشت گردوں کے مارے جانے کے بعد ان کی لاشوں پر اگر سیاست ہوگی, تو جو سیاست کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ دہشت گرد. آپ آج ایک دہشت گرد کی لاش کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس پر سیاست شروع کر دیں, تو آپ کو کیا ملنا چاہیے بتائیے ذرا؟ سزا ملنا چاہیے, بالکل سزا ملنی یا آپ کو حمایت ملنی چاہیے؟ نہیں, بہت اچھا نیک کام ہو رہا ہے. بالکل. اصل میں علی کہا جاتا ہے نا کہ خود کو اتنا کامیاب بناؤ کہ آپ کو گرانے کے لیے لوگ کوشش نہ کریں, لوگ سازش کریں. تو الحمدللہ ہمیں اس بات پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت اتنی ترقی کر رہا ہے, اتنا آگے بڑھ رہا ہے, اتنا مضبوط ہو رہا ہے کہ اب پاکستان کو گرانے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس میں فساد برپا کرنے کے لیے ساری دشمن قوتیں ہیں نا جو وہ مل کے سازش کر رہی ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ اس سازش میں نا اپنے بھی ملوث ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں, سری لنکا میں تامل باغی تھے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تھے, ان کو کیا ہار پہنائے گئے تھے, آخر میں کس طریقے سے سری لنکا میں امن آیا؟ فل فرائی والی پالیسی. جب سب کے ٹھوکرے کے دن آ گئے نا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا سری لنکا ایسا پیسفل ہو گیا کہ آج پاکستانی بھی جو ہے نا وہاں پر گھومنے جا رہے ہوتے ہیں, ورنہ پہلے صرف سری لنکا سے پان آتے تھے اور کچھ نہیں آتا تھا. اب یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں, بلکہ پوری دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں. بھارت میں کم و بیش 17 مسلح تحریکیں چل رہی ہیں بھارت میں. آپ سنتی ہیں کہ بھارت کا کوئی بھی بندہ جو وہاں سے باہر چلا گیا ہے, یا مودی کا کوئی اگر مخالف ہو یا کسی اور کا کوئی مخالف ہو, کبھی آپ نے سنا بھارت میں کہ اس نے بولا بھارت ٹوٹ جائے گا اگلے مہینے, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا؟ 17 سے زائد مسلح تحریکیں چل رہی ہیں,
لیکن کوئی نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ وہ نمک حلال ہیں, نمک حرامی نہیں کرتے. آپ پاکستان میں دیکھیں, بلوچستان الگ ہو جائے گا, KPK ایسے ہو جائے گا, فلاں ایسے ہو جائے گا. وہ بنگال کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو وہ الگ ہو گیا تو یہاں پر یہ ہو جائے گا. وہ بھائی وہ ایک الگ معاملہ تھا, بنگال کا الگ ہونا. وہ اپنے بھی ناراض تھے اور غیروں کی سازشیں بھی تھیں, اور وہ تھا بھی دور. یہ دور بھی نہیں ہے, یہاں زمینی راستہ ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنے نمک کی کان نہیں ہے جتنے نمک حرام ہے؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا. الحمدللہ پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے اس ملک سے وفادار بھی ہے اور اس ملک سے محبت بھی رکھتی ہے. اسی بنیاد پر یہ ملک آج قائم و دائم ہے. لیکن وہ جو چند عناصر ہیں نا, جو ڈالروں کی اس وقت رسیہ بن چکے ہیں, جو کچھ عرصے پہلے پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کرتے تھے, یہ جو PTI کی یوتھیا بریگیڈ ہیں, صحیح ہے نا, تو یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں, آپ ان کی بات دیکھ لیں. یہ سارے کے سارے اس وقت کیا کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے. اچھا علی, یہ بھی سنا ہے کہ اس کے جو ملالہ کا یہ جو ٹویٹ آیا ہے, اس کے بعد کچھ صحافی بھی ان کے حق میں بول پڑے ہیں. میں نے وہ آپ کو بات بتائی نا کہ صحافیوں کا کام کیا ہے. وہ صحافی نہیں ہے, ایک تو پہلی بات سمجھا, وہ صحافی نہیں ہے. صحیح ہے. وہ PTI اپنا مافیا ہے, PTI مافیا ہے, وہ صحافی نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فوج وہ اچھی ہے جو عمران خان کو وزیر اعظم رکھنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہی فوج بری ہے جو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ختم نہیں کرواتی ہے. مطلب جب تک آپ کے ساتھ چلتے رہیں تو ٹھیک ہے, اگر جس وقت آپ یہ پالیسی تو یہ ہے نا, اپنی اپنی والی پالیسی ہے. سب اچھا ہے کرتے رہیں تو ٹھیک ہے, اور ذرا سا جہاں پر آپ کی تردید کرنی پڑی. یہی عمران ریاض صاحب ہیں, ان کی جا کے آپ ویلاگز اٹھائیں, ان کے جا کے آپ انٹرویوز اٹھائیں, جس میں یہ کہا کرتے تھے کہ ریاست مخالف عناصر کو مارا نہ جائے تو کیا کیا جائے, اور بہت اچھا کر رہی ہے فوج. وہ یہ کہا کرتے تھے 2021 تک. اب ان کو بلوچ حقوق یاد آ رہے ہیں. آپ دیگر جتنے بھی اس وقت ایکٹیوسٹ ہیں PTI سے ریلیٹڈ, سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ذرا ان کے جا کے پروفائل تو دیکھیں. 2022 سے پہلے کا پروفائل الگ ملے گا, 2022 کے بعد کا پروفائل الگ ملے گا. موقف ہی چینج ہو گیا, راتوں رات چینج ہو گیا. بک گئے نا, سارے بک گئے. اب بک گئے یا کوئی اور مفاد ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیے گا 180 ڈگری کا یوٹرن کیا ہوتا ہے, بس ان کی پروفائل جا کے دیکھیں. جب قومی مفاد پر ملکی مفاد جو ہے وہ آپ اسے ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دے دیں تو وہ تو بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دیں گے تو پھر وہاں پر معاملات خراب ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ہمارے لیے ملک ہے, پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے, اس کے بعد ہماری اپنی ذات ہے, اور ہماری شناخت پہچان سب پاکستان سے ہی ہے. تو اگر آپ پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے, اپنے ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے, تو مت یہ سمجھیے گا کہ جس ملک میں یا جس جگہ پر آپ اس وقت موجود ہیں وہ آپ سے کبھی وفاداری کرے گا. لہٰذا اپنے ملک کو, اپنے پاکستان کو, اپنی پہچان کو مت دھندلائیے, اور اس کی زمین میں آپ ہی کا بھلا ہے. یہاں پر رہنے والے لوگ آپ کے ہیں, یہاں سے آپ وہاں گئے ہیں, اور آپ چاہے جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کی پہچان پاکستان کے نام سے رہے گی. لہٰذا پاکستان کا بھلا سوچیے. ناظرین, اسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. مجھے اور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.